اچھا وہ عام سالک جو میرے جیسا ہے وہ کیسے خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ کیسے اس کے نزدیک وہ اسباق جو آپ دیتے ہو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ مرشد کو کس نظر سے دیکھتے ہو. آپ آتے ہو دنیا کے خاطر آتے ہو کہ مجھے کچھ دنیاوی کام ہو جائے، میرا کاروبار بند ہے، یہ ہو جائے، یا آپ آتے ہو اللہ رضا کے لیے. جب آپ آتے ہو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، آپ کے گھر میں یہ دل میں گھومتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کسی نیک بندے کا راستہ دکھا دیتا ہے. آپ ادھر خود بخود آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں. جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کو کامل مرشد ملتا ہے تو وہ جب آپ کو بیعت کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کا یہ نسبت جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا ہے. یعنی مرشد کا ہاتھ جو ہے نا یہ بلا کیف چلتے چلتے یہ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے. لیکن آپ جب بیعت کرتے ہو تو اس وقت آپ کا جو باطنی حالت ہوتا ہے اس میں ایک دم سے وہ اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے. جب داخل ہوتا ہے تو آپ کا یہ لطیفہ قلب یہ اللہ کے ذکر میں ذاکر ہو جاتا ہے. اور یہ جب ذاکر ہوتا ہے تو اس کا تعلق نفس کے ساتھ ختم ہوتا ہے. ایک دشمن ہوتا ہے باہر ہے نا، گھر سے باہر ہے تو دشمن حملہ کر لے گا، ہم اوپر مورچے میں بڑھائیں گے، گیٹ بند کریں گے، بڑے بڑے تالے لگائیں گے. ہم کو پتہ ہے کہ میرا دشمن ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا. تو باہر ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے. جیسا بارڈر کے اوپر ہندوستان یا وغیرہ حملے کرتے ہیں تو فوج اس کا مقابلہ کر دے. ایک دشمن ملک کے اندر ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کیسا ہے؟ وہ کسی بھی ٹائم آپ کا کمرے کا دروازہ کھول سکتا ہے. تو یہ شیطان جو ہے نا یہ باہر دشمن ہے، یہ نفس جو ہے نا یہ اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو دل کو اپنے قابو میں لاتے ہیں. اور آپ کے دل کو قابو میں لائے بس آپ جو مثال آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، میں آپ سے پوچھوں بھائی آپ کیوں یہ داڑھی چھوٹا کرتے ہو تو آپ کہے یار دل نے کہا ہے. دل نے کیوں کہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ قرآن حدیث میں نہیں ہے؟ یہ گناہ ہے. معلوم ہے آپ کا دل خراب ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو یہ دل غلط مشورہ دیتا ہے. اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہے، وہ اس کو سمجھا رہے. وہ کیا ہے؟ نفس ہے. اور نفس کو کون سمجھا رہے؟ وہ شیطان ہے. وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے اور یہ دل جو ہے نا یہ نفس کے ہاتھ میں ہے. تو جب مرشد توجہ دیتا ہے آپ کا دل ذاکر ہوتا ہے، یہ اللہ اللہ شروع کرتے ہیں. جب یہ اللہ اللہ شروع کرتے تو رحمان کے راستے پہ ہے، وہ شیطان کے، ان کے راستے الگ ہو گئے. پھر آپ مرشد مبارک روح میں توجہ کرتے ہیں، وہ لطیفہ ذاکر ہوتے ہیں، سر خفی اخفا نفسی تک پہنچ جاتے ہیں. یہ 5 لطائف عالم امر کا یہ جب ذاکر ہوتا ہے تو اس کا تعلق اس کے ساتھ نفس کے ساتھ بالکل ختم ہے. وہ 5 اکٹھے دوست ہو گئے، وہ سارے اللہ کا ذکر کرتے. یہ نفس جو ہے نا یہ دل کے اوپر عاشق ہے. ایک بندہ عاشق ہے کسی کے اوپر، وہ جو مرضی ہو لیکن اس کے ساتھ وہ عشق محبت کرے گا. اس طرح یہ نفس جو ہے نا یہ اپنے عشق سے مجبور ہے، وہ عشق کرے گا. تو پھر مرشد جو ہے نا چھٹی درجے پہ اس کو نفسی کا سبق دیتا ہے، یہاں پہ ان کا مقام ہوتا ہے. پھر وہ نفس میں ذکر شروع کرتا ہے. یہ نفس بھی اس کے ساتھ ذکر شروع کرتا ہے، وہ برائے نام شروع کرتا ہے. جیسے ریاکاری بندہ کرتے ہیں نا، دکھاوے کے لیے اس کے ساتھ ذکر شروع کرتے ہیں کہ میرا دوستی ہو ان کے ساتھ بنے. پھر یہ ذکر کرتے کرتے اللہ کے ذکر کا اثر اس پہ پڑ جاتے ہیں، یہ اللہ کے رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں. مردیہ، مطعمہ، ملحمہ، لوامہ، یہ 7 قسم اقسام ہیں. اس سے جب نکل جائے یہ مطمئن ہو جاتے ہیں، بالکل اپنی اصلی حالت پہ آ جاتے ہیں. یعنی مطلب ہے جو چیز کسی کام کے لیے بنا ہے وہ کام نہ دے تو بیکار ہے، اور اگر اس کام اسی طرح دے تو وہ کامیاب ہے. جس طرح ہم عبادت کے لیے پیدا، ہم عبادت نہیں کریں، ہم ناکام ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم کو اس نفس نے گمراہ کروایا ہے. اور نفس کو کون وسوسے ڈالتے؟ شیطان ڈالتے. تو اس پر قابو لانا ہمارے بس کے کام نہیں ہے. اگر ہوتا تو کیوں 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں داڑھی نہیں رکھتے؟ کوئی نیک عمل کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل خراب ہے، یہ پرزہ خراب ہے. بس یہ پرزہ ٹھیک ہونے کا دیر ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے تو خود ہی اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. پھر منازل ہوتا ہے، ولایت صغرا، ولایت کبریٰ، ملأ الاعلیٰ، کمالات نبوت ہے، یہ مقامات ہے. یہ پھر آستہ آستہ اللہ رب العزت بندے کو دے دیتا ہے، وہ اپنے عبادت اور ذکر کے مطابق. تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور حاصل کرتے کرتے پھر اس کا نام جو ہے نا دنیا میں اللہ رب العزت عیان کر دیتا ہے. یہ مثال مبارک سے رحمۃ اللہ ہے. ہم کو آپ کو کس نے کہا کہ یہاں پہ بزرگ ہے؟ آپ کے دل میں کس نے ڈال دیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کو جو بندہ پسند آتا ہے وہ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فرشتوں میں اعلان کرواؤ کہ فلانا شخص فلانا شہر میں اور فلانا گاؤں میں فلانا علاقے میں فلان کمرے میں جو بندہ ہے یہ مجھے پسند آیا ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. پھر وہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو اعلان کرتے،
وہ فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، وہ اس کے دعا میں وہ تاثیر ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ آ جاتے ہیں، اور وہ تاثیر یہ ہوتا ہے کہ مبارک صاحب جنگل میں بیٹھا تھا پشاور باڑے میں، لیکن لوگ پنجاب سے آتے تھے، جرمنی سے آتے، ایران سے، افغانستان سے، دنیا کے پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آتے. وہ تھا بظاہر ایک ہی جنس ہی تھا، غیر علاقہ. جس پہ فضل کرتا ہے اور اس کو اپنا قرب دیتا ہے پھر اس کا چرچا ایسا کرتا ہے. لیکن وہ تقویٰ پرہیزگاری اس کے لیے شرط ہے، شریعت کی پابندی ضروری ہے. اگر یہ شریعت کی پابندی نہ ہو تو پھر کچھ بھی جو ہے نا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنا قرب دیتا ہے، لیکن آپ کے اوپر ہے. ہر کام ہے، ہم نے عمل ہم نے کرنا ہے. قرآن حدیث میں ہر چیز لکھا ہوا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. اگر کریں گے، عمل کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. اور اس طرح یہ تصوف کا بھی ہے، مرشد توجہ کرتا ہے، آپ کے لطائف ذاکر ہوتا ہے، پھر آگے آپ کا صرف اتنا کام ہے کہ آپ نے مرشد کے پاس آنا ہے. جب آپ آؤ گے تو آپ کے لیے فائدہ، آؤ گے نہیں تو آپ کے لیے کیا فائدہ رہے گا. مثال ہے، پودے کو پانی دو گے تو وہ سبز رہے گا، پانی نہیں دو گے تو وہ کیسا سوکھ سڑ جاتے، ختم ہو جاتے. اس طرح لطائف بھی ہوتا ہے، یہ ذکر ہوتا ہے. یہ پھر مرشد جو ہے نا وہ آپ کو نفیس بات تک پہنچا دیتا ہے. پھر نفیس بات آپ کرتے رہو گے نہیں، آپ کی لطائف کو جو ہے نا خوراک ملتا رہے گا. اگر آپ مرشد کو اس پاس پہلے ہفتے میں آتے تھے، پھر مہینہ بعد آ جائے تو پھر بھی وہ نفیس بات کرتے کرتے آپ کی لطائف کو خوراک ملتا ہے. لیکن مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن کے اندر آپ کو ایک بار مرشد کے پاس جانا لازمی ہے. اگر آپ نہیں جاؤ گے تو آپ کے اوپر جو ہے نا شیطان واپس مسلط ہو جائے گا. تو رابطہ اس کے لیے شرط ضروری ہے. آپ رابطہ رکھو گے تو آپ کے لیے فائدہ، رابطہ نہیں رکھو گے تو پھر کام خراب ہو جاتے ہیں. نہیں تو بعض کا وصال بھی تو کر جاتے ہیں نا، پیر جن کے پیر وصال کر جاتے ہیں. ہاں، پھر ان کا نائب ہوتا ہے نا، قائم مقام ہوتے ہیں، نائب مناب ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے. اس کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ان کا اطاعت کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے. جس طرح ہمارے مرشد مبارک صاحب ہوتا ہے تھا، آپ کا مرشد حضرت مولانا ہاشم سمنگانی صاحب تھا. ان کا کچھ مریدین مبارک صاحب کے پاس آ گئے، آپ سے بیعت ہو گئے. جیسے میں نے پہلے آپ کو تذکرہ کیا روحانی صاحب کا، اور ہمارے اپنے نانا جان تھا صوفی کندل صاحب، وہ بھی مولانا ہاشم سمنگانی صاحب کا مرید تھا. اور ایسا ایک آدمی پیر جو ہوتا ہے نا، جو پیر یعنی کہ ان کے مبارزہ کے بھی وہ پیر صاحب وصال فرما گئے تھے نا، پھر ان کے آگے کئی مرید تھے. ہاں، کئی مرید تھے، لیکن مرشد جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ یہ میرا نائب ہے. تو اس پیر کو نہیں جانا چاہیے تھا کسی اور پیر کے؟ وہ کیسے پھر رابطے میں رہتا ہے؟ وہ تو نائب ہوتا ہے نا. قیوم کے بعد ایک قیوم ہوتا ہے، وہ اپنے نائب کو مقرر کر کے چھوڑتا ہے. خلیفہ ایک خلیفہ بڑا خلیفہ کو رکھتا ہے تاکہ سب کا رہنمائی کرے اور سب کے لیے وہ فیض دے. ایک اس کی، جیسے مثال کے طور پر ہمارا سلسلہ نقشبندیہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ مبارک خلیفہ مقرر ہوا. آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ مبارک خلیفہ مقرر. ایسا ہی خلافت ہے، ایک کے بعد ایک خلیفہ موجود ہے. لیکن کوئی اس کے کچھ لوگ بعد میں اس کی مخالفت کرتے ہیں. جب آتے اس کو حسد ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے وہ حسد کرتے کرتے اپنے سب کچھ ضائع کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ محبت والے، عشق والے، اللہ رضا کے لیے آتے تو اپنے نفس پہ پاؤ رکھ کر کہ یہ تو میرے بعد آیا تھا، اللہ نے ان کو اتنا عزت دیا ہے، تو ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی عزت دیتے ہیں. یہ خلافت کا سلسلہ قیامت تک جائے گا، امام مہدی صاحب تک یہ سلسلہ جائے گا. جتنے کوشش کفر یہود نصارہ کر لے یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. یہ اللہ رب العزت نے یہ دین کو ترقی دیا ہے اور دیتا رہے گا. سال در سال میلاد شریف بڑھتا نہیں ہے. کیوں بڑھتا ہے؟ کون بولتا ہے کہ کرو؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دن بدن یہ اسلام ایک گھڑی دوسری گھڑی بہتر ہوگا. تو یہ اللہ رب کی طرف سے، جس طرح کفر تیزی پہ جا رہے ہیں اس طرح اللہ رب اسلام کو بھی عروج دیتا ہے. تو پھر اس بات کے بعد کون سا پھر سبق ہوتا ہے یا کہ اس کے بعد مراقبات آتے ہیں؟ کون سا پھر مراقبات آتے ہیں؟ 36 مراقبات ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا سلسلہ نقشبندیہ جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلے 7 سبق ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی. یہ 7 اسباق دیتا ہے بیعت کے بعد نا. پہلا سبق لطیفہ قلب ہوتا ہے. پھر 7 کے بعد 8واں نفیس بات آتا ہے. نفیس بات کرنے کے بعد جو ہے نا 36 مراقبات ہے. مراقبات کے بعد اس کو ایک سند دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ سند دیا ہے، آپ نے اس نعمت کا قدر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، یہ نعمت اپنے پاس رکھنی ہے ادب، احترام، محبت کے ساتھ، اور آگے آپ نے وہ لوگوں میں تقسیم کرنا ہے.
یہ سلسلہ نقشبندیہ کمپلیٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد آتے چشتیہ، پھر قادریہ، پھر سہروردیہ. یہ چاروں سلاسل کا اسی طرح سلسلہ در سلسلہ ہمارے مرشد مبارک ہمارے تربیت فرماتے تھے. پھر آخر میں جو چاروں سلاسل کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ایک سند دیتے ہیں، مطلق سند اس کو بولتے ہیں. یعنی آپ مکمل نائب ہو گئے مرشد کا. لیکن نائب ہونے کے بعد ابھی مثال ہے حضرت صاحب مبارک صاحب کا جانشین ہے، تو اکثر خلفات ان سے بیعت نہیں ہو گئے. تو ان کے پاس پہلے سے مطلق سند موجود تھا. وہ صرف آ گئے تابعداری کیا کہ ہم اپنے مرشد کی طرح آپ کا ادب احترام کریں گے، بجا لیں گے. تو وہ فیض مبارک صاحب کے سینے سے ان کو ملا تھا، اسی طرح ملتا رہے گا. اگر انہوں نے بیعت بھی کیا کہ یہ نائب نہیں ہے، ہم آپ کو نائب نہیں مانتے، اللہ رب العزت اس سے ہر چیز لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو خدا کی طرف سے ہے. اور جو بھی اس کی جگہ بیٹھ جاتے اللہ اس میں تبدیلی لاتے ہیں. جیسے خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹھے پہلے کیسے تھے، ابھی بیٹھ گئے، آپ ان کا حالت دیکھو. وہ زمین آسمان فرق آتا ہے انسان میں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کس کو نعمت دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا. اس باغ کے بعد قرب خداوندی کی طرح کہ قرب خدا مل جائے جہاں پہ، وہ سٹیپ کہاں پہ؟ یہ لطائف پہلی لطیفہ قلب میں ملتا ہے. ایک پہلا قدم عرش سے اوپر ہے، ولایت سخرا ملتا ہے. پہلا سٹیپ جو ہے نا، یہ لطیفہ قلب ذاکر ہوتا ہے، آپ کو ولایت سخرا سے حصہ ملتا ہے. یعنی عرش سے بالا آپ کو عروج ہوتا ہے. لیکن آپ کو آنکھ ضروری ہے کہ آپ باطنی آنکھ آپ کو ہو کہ آپ وہ مشاہدہ کر سکیں، لیکن آپ کو ہے نہیں. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو میرے صاحب کی طرح 40 سال سلوک کرنا پڑے گا، ان کا خدمت کرنا پڑے گا، پھر اللہ آپ کو دکھائے گا. اور یہ راز کے باتیں ہوتے ہیں، یہ ویڈیو میں نہیں بیان کرتے ہیں. یہ باتیں کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ راز ہوتے ہیں، وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا، وہ بیان سے بالا تر ہوتا. بہت سارے پیر ہیں، بہت سارے. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پیر جو ہے کامل ہے، یہ ناقص ہے، کہ یہ مجھے خدا تک پہنچا دے گا؟ آپ دیکھو درخت کو، دیکھو نا درخت کو، دیکھو کہ اس کا میوہ چکھو کہ اس کے میوے میں ذائقہ میٹھاس ہے کہ نہیں ہے. اس کے پھل کھاؤ گے آپ کو پتہ چلے گا. یہ پیر بھی اس طرح ہے. آپ پہلے ان کی مرید دیکھو کہ کیا ان کا مرید کوئی شریعت کے پابند ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئے، وہ کوئی خدا کا دوست بنا ہے، آگے وہ کوئی بنا سکتا ہے، پھر آپ جانو کہ یہ قابل ولی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اس کو دیکھ کے آپ کو خدا یاد آ جاتے، آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتے. مثال ہے، میں بازار جاتا ہوں، کبھی کبھار رشکے میں بیٹھ جاتا ہوں، تو سامنے سے اگر کوئی خواتین نظر آتے ہیں، وہ مجھے دیکھ کے پردہ کر دیتا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کے نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ اس کو میں مرد نظر آتا ہوں، اس کے دل میں ایک دم خدا کا خوف آ جاتا ہے، اور آپ کو دیکھ کے وہ نہیں آتے. یہی ہوتا ہے پہچان. لیکن یہ پہچان کے لیے آپ کو پہلے تھوڑا علم ضروری ہے، علم ظاہر ضروری ہے، قرآن حدیث کا پڑھنا ہے. لیکن پڑھا نہیں ہے تو آپ کو کیسا پتہ چلے گا. اسی طرح تصوف میں بھی آپ نے پہلا بہت ساری پیر دیکھے ہو گئے، دنیا آپ نے چکر لگایا ہوگا، آپ خود ماشاءاللہ صحافی ہے، ہر چیز کا علم ہے، پتہ ہے. لیکن آپ دیکھو کہ آپ کو شریعت کے پابند کدھر نظر آتے ہیں. ہر کوئی بولتا ہے کہ میں 73 فرقے اور 73 میں ایک جنتی ہے، 72 کے 72 جنت، میں وہ جنتی فرقہ ہوں. لیکن وہ صحابہ کے نقش قدم پہ جائے گا. آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس میں شریعت کی پابندی ہے کہ بھی نہیں ہے. ویسے زبان سے بولتے ہیں، تو اگر ہے آپ سمجھ لو گے، خود آپ کو پتہ چلے گا، ان کے مریدین سے پتہ چلے گا کہ مرید تو واقعی ان کا بالکل سونے کی طرح ہے. اور اگر نہیں ہے تو آپ مرید سے پتہ چلے گا. تو ایک آج پنجاب میں کچھ مختلف پیر حضرات پیدا ہو گئے کہ وہ بولتا ہے کہ دل میں نماز پڑھو، دل میں روزہ رکھو. اچھا کھانا کیوں دل میں نہیں کھاتا ہے، اور سفر کیوں دل میں نہیں کرتے. تو یہ چیزیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ پیر نہیں ہے، یہ شیطان ہے. دست ناقص دست شیطان است دیو. یہ ناقص پیر کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے، گمراہی کے راستے پہ چلا لیتا ہے. آپ کو اللہ کی نبی کے لیے نماز معاف نہیں ہے. آپ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک غشی آئے نا، پھر آپ مبارک اٹھ کے آپ نے وضو کرا، پھر نماز پڑھا. اور ہم اس صدی میں گمراہ لوگوں کے وقت میں ہمارے لیے نماز کدھر سے معاف ہو گیا؟ ہم اتنے بڑے لوگ کدھر سے ہو گئے؟ اللہ کی نبی سردار الانبیاء ہے، سب انبیاء سے آپ کا مقام اوپر ہے. آپ نماز نہیں چھوڑتے، ہمارے لیے سبق ہے. اور آج کل کے پھر آئے ہیں، بس چرس پیو، ڈول ڈماکہ مارو،
اور دل میں نماز پڑھو، دل میں روزہ رکھو، یہ کدھر سے آئے؟ کون سا شریعت ہے؟ آپ ہم کو بھی دکھاؤ نا، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، کدھر آیا؟ یہ تو کسی جگہ میں موجود نہیں. یہ ناقص لوگ ہیں. اس ناقص لوگوں کی وجہ سے لوگ پھر اچھی پیروں کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارے پیر 2 نمبر ہے، یہ پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں. یہ پھر ساروں کو جو ہے نا ایک نظر سے دیکھتا ہے. تو یہ آپ خود جو ہے نا آپ شریعت کو کچھ کتابیں پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے کہ بندہ شریعت کے مطابق جا رہا ہے یا شریعت کے خلاف.